ظاہر کیا، اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان، اللہ کا عرش، لوح، کرسی، مشرق مغرب شمال جنوب، ہوائیں فضائیں، جرند پرند درند، جبرائیل اسرائیل اسرافیل میکائیل، تمام فرشتے، جنت اور جہنم، اس کی نعمتیں، صبح و شام، آندھی می، ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں شان مصطفیٰ، حتیٰ کہ تمام پیغمبر، صحابہ اکرام، اولیاء اعظام، ساری مخلوق کا مقام ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں شان مصطفیٰ رکھو، تو ساری دنیا مخلوق کا پلڑا جھک جائے گا، شان مصطفیٰ والا پلڑا بلند ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اکابرین کا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، جس کو کچھ ناواقف لوگ ان حضرات کو گستاخ بھی سمجھتے ہیں، ان حضرات کو گستاخان رسول بھی سمجھتے ہیں، اور انہی حضرات کے اندر ہمارا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب اہل ذی شعور لوگ سارے بیٹھے ہو، عقل مند لوگ بیٹھے ہو، ایمانداری سے بتلاؤ، حضرت قاری لیاقت صاحب، عبد الولی صاحب، مولانا رمضان صاحب اور دیگر علماء، مفتی سہیل صاحب، نوید صاحب، میں اپنے کردار سے، لباس سے، گفتگو سے، سیرت سے، صورت سے کہیں سے آپ کو گستاخ رسول لگتا ہوں؟ ہم تو باتھ روم میں پیشاب پخانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی اتباع سنت کا خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ استنجے کے لیے جب بیٹھو تو اوپر نہیں دیکھنا، استنجے والے پانی میں انگلی نہیں ڈالنی، باتھ روم میں تھوکنا نہیں، ہم تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے، شاہ جی عبد الرحیم صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں فرمایا استنجے خانے میں جا رہے تھے، غلطی سے دایاں قدم اندر چلا گیا، وہیں بے ہوش ہو کر غش کھا کے گر گئے۔ ہوش آئی، اتنے مایوس، اور ہوائی اڑی ہوئی تھی، رنگ اڑا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کب 45 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف قدم اٹھنے لگا تھا، اللہ نے محفوظ کر دیا ہے میرا۔ جن کو دنیا اہل گستاخ کے نام سے پہچانتی ہے، انہی کے اندر ہمارے بزرگ گزرے، حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں بزرگ گزرے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ اجتماع تھا، عصر کے وقت مجلس برخاست ہوئی تو عصر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے صف بندی ہوئی، تو گنگوہ کا پیر تھا، یہ حضرت اسٹیج سے اتر کر مسجد میں نماز کے لیے جانے لگے تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی، سلام پھیرا تو رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضرت جیب کٹ گئی؟ نہیں۔ کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا؟ نہیں۔ کوئی پریشانی گھر سے کوئی اطلاع آئی ہو؟ موت میت ہوئی؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آج میری ساری کمائی لٹ گئی۔ حضرت ہوا کیا؟ فرمایا 22 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی میرے حضرت۔ یہ وہ اکابرین ہیں جن کو اہل نظر تو بہت اونچے مرتبے سے دیکھتے ہیں، اہل دنیا ان پر تنقید کی انگلی اٹھاتے ہیں۔ جس نبی کی سیرت کا ذکر سننے کے لیے آپ میں یہاں تشریف فرما ہیں، اسی نبی کا فرمان ہے، جب تک کسی بات کی تصدیق تحقیق نہ ہو جائے، خبردار اس بات پر کان دھرنے کی، اس بات کو آگے بڑھانے کی کملی والا تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ پوری دنیا کا اہل باطل اس وقت اسلام کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ بڑے بڑے پوپ اور پادری جن کو اپنی تورات اور انجیل کی تعالیم پر بھروسہ تھا، وہ سارے کے سارے اس وقت جھک چکے ہیں
اور کہہ رہے ہیں محمد بھی سچا ہے، اترنے والا قرآن بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے، جس قرآن کو اہل دنیا سمجھنے کے لیے اپنے مکانات، اپنے کاروبار، اپنی شخصیتیں، اپنے عہدے، اپنے مرتبے چھوڑ کر جس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے ملک پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اس ملک کے اندر اس قرآن کی بہاروں کو عام کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کے آگے جا کر ہاتھ جوڑ کر 500 اور 1000 روپے کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ آؤ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی عظمت اور بہاروں کے لیے آپ حضرات کو دعوت ہے۔ اور باعث شرم کی بات ہے، ناراض مت ہوئیے گا، کہ کہتے ہیں مولوی صاحب کتوں کریے حالات ہی کوئی نہیں، بجلی کا بل آتا ہے کہیں نہ کہیں سے لاکھوں آیا دیا نا، کہہ دیتے کتوں کریے کٹوا دو میٹر، بغیر بجلی کے گزارا ہو جائے گا، بغیر گیس کے گزارا ہو جائے گا، بغیر کھائے پیے گزارا ہو جائے گا، اتباع مصطفیٰ کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہوگا میرا۔ قرآن وہ ضابطہ، وہ علم اول ہے جس کی ابتدا اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ اب دیکھو بھائی، آپ سارا دن کھپتے ہو، محنت بھی کرتے ہو، ہمارا حال برا حال ہو چکا، وقت سے پہلے محنت کر کر کے، مزدوری دیہڑیے کاروبار کر کر کے بوڑھے ہو گئے۔ میرے اندر وہ جاہو، وہ جلال، وہ طاقت ہے، میں کسی کی ایک برداشت نہ کروں، لیکن ان بچوں کی خاطر میں دکانوں کے کولر بھی بھرتا ہوں، ان بچوں کی خاطر میں دکانوں کے باہر بھی کھڑاتا ہوں، پھیری بھی کر کے لگاتا ہوں، جھاڑنے بھی مارتا ہوں۔ تو پھر نتیجہ ہماری زندگی کا کیا نکلتا ہے؟ کیا کھایا، کیا پیا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ سارے کا سارا جب مرتے ہیں تو یہ ہمارا سلیبس، ہمارا کاغذ، ہماری فائل ہمارے سرانے پڑی ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹر کے کمرے میں جاتے ہیں تو فائل ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بعض مرتبہ حقیقت کو چھپا دیتا ہے کہ مریض کی دل آزاری نہ ہو۔ جب وہ کہتا ہے احتیاط کریں، میں کوشش کرتا ہوں، تو مریض کو سمجھ جانا چاہیے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور کہتا ہے اس نسخے پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کرامت بن سکتی ہے، ورنہ آپ اپنی زندگی کے اپنے ہاتھوں سے دشمن ہوں گے۔ قرآن سٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہے، لگی لپیٹی بات نہیں کرتا، چھپائی بات نہیں کرتا۔ سگا یار چھپا دیتا ہے، کہتا ہے یار مینوں شرم آندی، میں نہیں کر سکتا، میں گل کراں دے اگے نہیں، حقیقت قرآن نے ظاہر بیان کر دی۔ اللہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دائیں بائیں کہے گا یہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے آئی فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ کہے گا فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مال جس کے پاس آ جاتا ہے، خدا کی نعمتیں جس کے پاس آ جاتی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی۔ اگر نقصان آ جاتا ہے کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی۔ مالک کائنات کہتا ہے ساری چیزیں بے شک میری طرف سے آئیں، لیکن تیرا اس کے اندر کچھ عمل دخل ہے۔ کلا بلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اگر تو پٹری سے نہ اترتا، جس لائن پر ہم نے تمہیں لگایا، جس ڈگر پر ہم نے تمہیں لگایا، اسی پر چلتے رہتے، کامیابی فلا پا کے میرے پاس آ جاتے، راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، تیری ٹرین، تیرا انجن وہاں فیل ہو گیا، تیرے باڈی تیری وہاں ڈبے ڈبے کار ہو گئے، کس وقت؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، جب یتیم تیرے دروازے پر آیا تو نے اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ سورہ فجر کے اندر اللہ انسان کی ناکامی کے بارے میں بتلا رہا ہے، کس وجہ سے قیامت کے دن ناکام کیا جائے گا۔
آج تو بڑے بڑے یار سے پوچھتے ہو، بیوی سے پوچھتے ہو، برادری پنچایت میں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو جی میرا قصور کیا ہے، کس وجہ سے میرے سے لڑتی ہے، کس وجہ سے میرے سے ناراض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو شوہر کو نہیں پتا، خبردار خبردار قیامت کے دن یہ کوشش نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا، اور یوں مالک کائنات کے دربار میں نہ کہہ دینا الہی بتا ہمارا قصور کیا ہے۔ جب اس نے قصور بتا دیا، آپ کا میرا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا، رب اکبر کی قسم میں پورے میدان معاشر میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ صبح صبح میں تیرے دروازے پر آیا تھا اور آ کر میں نے تیرے سے کہا تھا اپنے کھانے سے پہلے مجھے دے دے، اپنے پینے سے پہلے مجھے دے دے، اپنے پینے سے پہلے آرام سے پہلے مجھے دے دے، آدھی چائے کی پیالی مجھے دے دے۔ مجھے پتہ ہے تو نے دیکھ کے مجھے کیسا منہ بنایا تھا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے منہ بنا لیتا، جب تک مجھے دیکھتا رہا تیری زبان چلتی رہی، اچھے لفظ دور کی بات ہے، گالیاں مجھے دیا کرتا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا جس کو گالیاں دے رہا ہے قیامت کے دن اس کے سامنا تجھے کرنا پڑے گا۔ میرا قرآن تجھے آوازیں مارتا رہا، میرا قرآن تجھے صدائیں دیتا رہا، میرے نبی کی عطاعت تجھے بار بار بلاتی رہی۔ کتنا میں تجھے سمجھاتا، میں نے تجھے سمجھانے کے لیے پورا قرآن پاک اتارا، میں نے تجھے سمجھانے کے لیے قرآن پر عمل کرنے والے دنیا کے اندر بھیجے، میں نے تجھے سمجھانے کے لیے کبھی بلوچستان سے، کبھی سرحد سے، کبھی پنجاب سے، کبھی سندھ سے، کبھی پوری دنیا سے سر پر بستر اٹھا اٹھا کے تیرے دروازے پر آئے، اور انہوں نے آ کے کہا تھا روٹی نہیں مانگتے، کپڑا نہیں مانگتے، انہوں نے آ کے کہا تھا تیرے سے کھانا نہیں مانگتے، بس یہی بات ہے، مسجد کے اندر آ جا، وہ سبق آ کر سن لے جس سبق پر عمل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تجھے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب تیری زبان چلا کرتی تھی اس وقت میں سنا کرتا تھا تو دکان پہ کھڑو کے کہا کرتا تھا کافرانو جا کے تبلیغ کرو، مسلمانانو تبلیغ کرندہ کی فائدہ ہے۔ مالک کائنات اس وقت تیری میری مسلمانی دکھا دیتا، رب اکبر کی قسم ہے مسلمان تو دور کی بات ہے، آپ کو مجھے کوئی کافر کہنے کو بھی تیار نہ ہوتا۔ مسلمانوں میں جا کے تبلیغ کرو، یا تو مسلمانوں کے بازار میں آ گئے، کون سا مسلمانوں کا بازار ہے؟ جو سود بازاری عام ہے یہ مسلمانوں کا بازار ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا عام ہے یہ مسلمانوں کا بازار ہے، اللہ اکبر ناپ تول میں کمی ہے یہ مسلمانوں کا کاروبار ہے، خام مال میرے عزیزو عروج پر، 2 نمبر مال عروج پر، 1 نمبر مال کو چھپایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا بازار ہے، عزت محفوظ کوئی نہیں، مال محفوظ کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ اللہ کا ولی عبدالولی بیٹھا ہوا، مفتی حدیث شیخ الحدیث مفتی سہیل بیٹھا ہوا، ان سے پوچھ لو آج آپ کا میرے بازار کے اندر وہ ہو رہا ہے جو کافروں کے بازاروں کے اندر بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم سارے کے سارے اپنے گھروں کی حالت دیکھیں، ہمیں اپنی اولاد پہ ترس نہیں آتا، ہمیں اپنے بچوں پہ ترس نہیں آتا، ہمیں اپنے مال پہ ترس نہیں آتا، یقین جانو پھر اللہ کو بھی ہمارے پہ ترس آنا اللہ چھوڑ دے گا، مالک کائنات کو بھی پھر ہمارے کے اوپر ترس نہیں آئے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا پاک نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا غم فکر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح میرے عزیزو، جنازے والی چادر میں لپٹ کے جا رہے ہو، کلمے والی چادر ہے، اللہ اکبر، چودھری صاحب، امیر صاحب، ملک صاحب، کمبو صاحب، ولی صاحب،